نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت فعجبنا له یسألہ ویصدقہ قال فاخبرنی عن الایمان قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال فاخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرنی عن اماراتها قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواہ المسلم۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک روز نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، اس کے بال سیاہ کالے تھے اور اس پر سفر کے کوئی آثار معلوم نہ ہوتے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب آیا اور اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور تو زکوٰۃ ادا کرے اور تو رمضان کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت رکھتا ہو تو حج بیت اللہ کرے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم نے کہا، عجیب قسم کا بندہ ہے، خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی نبی کریم علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر
اور تو ایمان رکھے اچھی اور بری تقدیر پر۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے، اور اگر تو اس مقام پر فائز نہ ہو سکے تو یہ پکا یقین کر لے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرنے والا جس سے سوال کر رہا ہے اس سے قیامت کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب مالکن اپنی لونڈی کو جنم دے اور جب تو دیکھے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں اور ان پر فخر کرنے لگیں۔ حضرت عمر نے کہا، پھر وہ شخص چلا گیا۔ کئی دن گزر گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ تو میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، جسے مختلف ائمہ احادیث نے مختلف طرق سے بیان کیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام اکثر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اکثر صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ داہیہ کلبی ہیں۔ اس بار وہ بہت ہی خوبصورت شکل میں، سفید اجلے کپڑوں میں، سیاہ بالوں اور سفر کے اثر کے بغیر صحابہ کو دکھائی دینے لگے، اور صحابہ میں سے کوئی بھی انہیں نہ جانتا تھا۔ ہر ایک نے یہی سمجھا کہ یہ آنے والا کسی لمبے سفر سے نہیں آیا۔ اس کے چہرے کی وجاہت اچھے لباس میں ملبوس ہونا اور سیاہ بالوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آنا سب کو متحیر کر رہا تھا، اور وہ سیدھے آ کر نبی پاک علیہ السلام کے روبرو بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے نبی پاک علیہ السلام کے گھٹنوں کو مس کرنے لگے، اور وہ تشہد کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے نبی علیہ السلام سے 5 سوال کیے۔ پہلا سوال عبادات کے متعلق تھا، دوسرا سوال اعتقادات کے متعلق تھا، اور تیسرا سوال احسان کے متعلق تھا، چوتھا سوال قیامت کے متعلق تھا، اور 5واں سوال قیامت کی نشانیوں کے متعلق تھا۔ پہلے سوال کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے ارکان اسلام بتا دیے، دوسرے سوال کے جواب میں عقیدہ یا عقائد بیان فرما دیے، تیسرے سوال کے جواب میں احسانات بیان فرما دیے، چوتھے سوال کے جواب میں بات کو چھپا کے رکھا، تفصیل نہیں بتائی، 5ویں سوال کے جواب میں بڑی مختصر سی قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ اس حدیث جبریل میں نبی علیہ السلام نے پورا اسلام بیان فرما دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔